قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والحلم، دافع البلاء والوباء والقائد والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، سدرة المنتهى قاب قوسين أو أدنى، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: كد كيدك واسعى سعيك وابذل جهدك، فوالله لا تموت ذكرنا ولا تميت وحينا. صدق گزارش ہے متصل حمد ہوتی ہے متصل اخلاق اسماء کا صابر حسین ابن عنایت حسین صغیر پاکم ابو حسین سے عالی اختر ابن باسط حسین. کربلا اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان کے تحت آج کی آخری مجلس آپ کی حسین ترین اور پاکیزہ سماعتوں کے نقل کرنے کے لیے یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی کہ شہزادی کے دو خطاب ہیں، ایک خطاب کوفے میں ہے اور ایک خطاب شام میں ہے، اور انہی دونوں خطابوں کے ایک موازنے کے عنوان سے یہ مجلس آپ تک پہنچائی گئی کہ کربلا اور ہماری ذمہ داریاں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک اجمالی خاکہ تاریخ کا چند لمحوں میں پیش کروں تاکہ عظمت امام زہرا کا اندازہ ہمیں ہو جائے. شریعت اور اسلام اپنے تمام تر آئین و قوانین کے ساتھ 11 ہجری تک اپنے عروج پر تھی. ہر حکم اپنے عروج پر تھا. سرکار کی حکومت تھی اور 1,24,000 حاجیوں کا مجمع تھا جہاں پیغمبر نے
ولایت کا اعلان کیا۔ یہ 11 ہجری سن 18 دن سن 11 ہجری کی بات ہے، اور پیغمبر کے انتقال کے تقریباً 70 دن کے بعد ایک انقلاب آیا اور تخت حکومت پر عصمت کے بجائے معصیت کار افراد نے قبضہ کیا۔ یہ پہلا حملہ تھا اسلام پر کہ جو دین اور شریعت معصوموں کے سلسلے سے آیا تھا وہ غیر معصوموں تک چلا گیا۔ خلاصہ کرتے ہوئے دوسرا حملہ اس وقت ہوا جب مولا نے ظاہری تخت خلافت اخذ کی اور اس میں جمل و صفین اور نہروان کی جنگیں ہوئی اور مولا نے اپنی حکومت کے درمیان جو افراد ہوئے وہ دوسرا۔ تیسرا حملہ اس وقت ہوا جب امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی اور حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے کہ آپ نے مجبوراً صلح فرمائی۔ یہ 3 حملے بڑے شدید تھے اسلام کو۔ اس کے بعد بنی امیہ کا آخری اور چوتھا حملہ کربلا کے رمضان پر ہوا، جس میں بیت نبوت اجاڑ دیا گیا، پنجتن کی آخری کڑی لہو لہان ہو گئی، اور اب یزید جس کی حکومت شام سے ایران تک، ایران سے افریقہ تک اور افریقہ سے قسطنطنیہ تک اور پوری دنیا کے 3 حصوں پر جس کی حکومت تھی اور دنیا کا مطلق العنان بادشاہ جو بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے ذوق ناقص میں کربلا میں بیت نبوت اجاڑ کے اب یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں جیت چکا ہوں اور اب سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں۔ یہ آخری سب سے بڑا حملہ بنی امیہ کا بنی ہاشم پر تھا، جب گود کے بالے شہید ہو گئے، آنکھوں کے تارے دنیا سے رخصت ہو گئے، کربلا کی سرزمین خون سے رنگین ہو گئی، چاروں طرف اجساد طاہرہ کے ٹکڑے بکھر گئے، چاروں طرف نیزوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، تلواروں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اس وقت آپ تاریخ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ اب شریعت کا کیا ہوگا، اب دین کا کیا ہوگا، اب وحی کا کیا ہوگا، اب عفتوں کا کیا ہوگا، اب عصمتوں کا کیا ہوگا، اب دین کا کیا ہوگا۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی مبصر، مستبصر، مفکر، اہل علم، اہل فکر، اہل نظر، اہل شعور ہیں، سب بیک زبان ہو کے کہیں گے اب مسجدیں نیلام ہو جائیں گی، خانہ کعبہ میں گھوڑے باندھے جائیں گے، اب عفتیں نیلام ہو جائیں گی، اب مسجدیں شراب کا اڈا بن جائیں گی، اب جوئے خانے آباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایک فاسق و فاجر، شرابی، قاتل نفس محترمہ، زانی و زنا زادہ تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اور آل محمد کی تصویر بگاڑ دی گئی ہے، پنجتن کی آخری کڑی کو مٹا دیا گیا ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اب یہ لگ رہا ہے کہ اسلام ختم اور اسلام کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اسلام اپنے تمام آئین و قوانین کے ساتھ ختم ہو چکا ہے کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور اس جلتے ہوئے خیموں میں پوچھئے عاشور کے ڈوبتے ہوئے سورج سے، پھیکے پڑتے ہوئے رنگ سے کہ اب شریعت کا کیا ہوگا۔ تو سب سمجھ رہے تھے کہ ذمہ دار شریعت گیا اور شریعت گئی، مگر ان بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ایک سورج طلوع ہوا جو کبھی محمدیت کو نکال کے لا رہی ہے، کبھی علویت کو نکال کے لا رہی ہے، کبھی آیتوں کو نکال کے لا رہی ہے، کبھی روایتوں کو آگے لگا رہی ہے۔ اس بھڑکتے ہوئے شعلوں میں زینب نے نہ قرآن کو جلنے دیا نہ اطرت حال کو جلنے دیا۔ آیتوں کے پارے زینب میں چلنے نہیں دیے گئے، یتیموں کی کفالت گئی، بیواؤں کا خیال رکھا، بیمار کو باہر نکالا، علی کو بچایا، محمد کو بچا کے لائی، پوری شریعت بچا گئی۔ تو
کون ہے اس وقت زینب؟ بظاہر لگتا ہے کہ زینب سوگوار ہے، زینب آزادار ہے۔ توجہ کیجئے گا، لگ تو یہی رہا ہے نا کہ زینب بھائی کی سوگوار ہے، زینب 72 کی آزادار ہے، زینب بھائیوں اور بھتیجوں کی یہ سوگوار بن کے آئی ہے، لیکن زینب اس بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سوگواری کر کے رو نہیں رہی تھی، بلکہ ذمہ دار شریعت بن کے محمد کو بچا رہی۔ زینب سوگوار ہے، زینب آزادار ہے، مگر پہلے زینب ایک ذمہ دار ہے، بعد میں زینب سوگوار ہے، بعد میں زینب آزادار ہے۔ یہ آقا کی پیغام زینب نے دیا کہ جب زینب کربلا کے ڈھلتے ہوئے سورج میں، پھیکے پڑتے ہوئے رنگ میں، دیدہ تاریخ نے حیرت سے جس منظر کو دیکھا تو زینب کو آزادار کے روپ میں نہیں دیکھا ہے، ایک ذمہ دار کے روپ میں آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یعنی شہزادی بتانا چاہتی ہیں اے چاہنے والوں، تم اگر آزادار بن کے زندہ ہو تو زندہ رہنا، لیکن خالی آزادار بن کے رہنا تمہارا کمال نہیں ہے، تم پہلے ذمہ دار شریعت ہو، بعد میں آزادار۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری مائیں اور بہنیں آزادار ہیں یا ذمہ دار ہیں، ہمارے نوجوان آزادار ہیں یا ذمہ دار ہیں، ہمارے بزرگ ذمہ دار ہیں یا آزادار ہیں۔ اگر چوراہے آباد ہیں اور آزاداریاں ہو رہی ہیں اور مجلس میں لڑکے نہیں آ رہے ہیں تو صرف آزادار ہیں، بزرگ غیر ذمہ دار ہو چکے ہیں۔ اگر یہ نوجوان لڑکے خود مجلس میں نہیں آتے اور دوسروں کو بھی آنے سے روک رہے ہیں تو یہ ذمہ دار نہیں ہے، بظاہر یہ غدار ہے۔ ذمہ داری ہے ہر آزادار کی کہ غیروں کو یہاں تک لاؤ، اگر غیر نہ آئے تو تبرک کا لالچ دے کے بلاؤ تاکہ جو عقیدت میں نہ آ سکے وہ ضرورت میں آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں کچھ پکے نہ وہاں خود غائب ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مجلس سلیمانی ہونے لگے، اگر مجلس بغیر تبرک کے ہونے لگے، اگر بغیر کھانے کے ہونے لگے تو پھر لوگوں کی کمی اور قلت آ جائے۔ یہ کمی کھانے کے نہ ہونے کے نتیجے میں اس بات کی علامت ہے کہ اگر یہ آزادار ہوتے تو فرش اعلیٰ پر بیٹھ جاتے، یہ تو دسترخوان کے لالچ میں آئے ہیں۔ کاش یہ لالچ دور ہو جائے، کاش یہ ضرورتیں دور ہو جائیں، ہمیں عقیدتوں سے آنا چاہیے۔ میرے عزیزوں معاف کیجئے گا کہ جو بزرگ بیٹھے ہیں 40 50 60 70 برس کے، ان سے پوچھئے کہ زمینداروں نے نظر کس لیے رکھی تھی، یہ شیروالیں کیوں بٹی تھی، یہ دیگیں کیوں چڑھائی تھی، یہ تقسیم عزاداری کیوں کی تھی کہ غیروں کو بلا کے کہتے تھے تم تعزیہ بناؤ، تم علم بناؤ، تم جا کے صفائی کرو، تم روڈ صاف کرو، تم یہ کرو۔ یہ غیروں کو آزاداری میں کیوں شریک کر رہے تھے؟ ان سے کہا تم روڈ صاف کرو، نظر مان لو، اگلے سال بیٹا ہو جائے گا، تم تعزیہ بناؤ، نظر کر لو، اگلے سال یہ کام ہو جائے گا، تم تعزیہ بناؤ، یہ اگلے سال یہ کام ہو جائے گا۔ یہ غیروں سے منت منگوا کے، عقیدت پھیلا کے آزاداری کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ یہ منتیں غیروں کے لیے تھی، اپنوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ منتیں غیروں کے لیے تھی کہ تم نہیں آؤ گے تو اس شوق میں آ جاؤ کہ بیٹا ہو جائے گا، تم نہیں آؤ گے تو اس شوق میں آ جاؤ کہ دولت مل جائے گی، تم نہیں آ رہے ہو تو اس شوق میں آ جاؤ۔ مجبوری یہ ہوئی کہ جو کام غیروں کو بلانے کے لیے تھا اب وہ اپنوں کو منانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شادی ٹوٹ جائے گی، اگر 9 محرم کو وہ یہ ہم نے جھولا نہیں چڑھایا تو ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! آل محمد چاہنے والوں کی مصیبتیں کم کرنے آ رہے ہیں، مصیبتیں بڑھانے نہیں آ رہے۔ اگر کہیں منتوں کے پہرائے میں عقیدت کی آڑ لے کر یہ بدگمانیاں جنم لینے لگی ہیں تو معاف کیجئے گا، ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں محب آل محمد کی۔
محبت نے قربانیاں مانگی ہیں، محبت نے اپنے وجود کا سودا مانگا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پورا وجود اس کے نام کر دیتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ملاقات کرنے اگر جانا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کس حال میں جانا ہے، نہیں، محبت کہتی ہے کہ نہیں، محبوب نے بلایا ہے تو اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ایک ہی شوق ہوتا ہے محبوب سے ملنے کا۔ اگر تم عزاداری کو محبوب سمجھتے ہو تو ضرورت نہیں ہے کہ دسترخوان بچھے تب آؤ گے، چائے پلائی جائے تب آؤ گے، دولت دی جائے تب آؤ گے، منتیں پوری کی جائے تب آؤ گے۔ محبتوں میں بدلے نہیں تلاش کیے جاتے، محبتیں عوض نہیں مانگا کرتی ہیں۔ ارے جب دوسروں کی محبتیں عوض نہیں مانگتی ہے تو ہمیں آل محمد سے محبت کرنا ہے۔ عوض کے طلب میں نہ مانگو کہ ہمیں عوض مل جائے گا۔ کاش ہم آل محمد کی شریعت کو سمجھ لیتے، کاش ہم مزاج آل محمد کو سمجھ لیتے۔ کس نے کہہ دیا کہ کالے کپڑے نہیں بنیں گے تو مشکل ہو جائے گی؟ محرم ایک تحریک ہے، کربلا تحریک ہے، کربلا تہوار نہیں ہے۔ کربلا تہوار نہیں ہے، تحریک ہے۔ تہوار اور تحریک کا فرق یہ ہوتا ہے کہ تہوار میں جسم سنوارا جاتا ہے اور تحریک میں عقلیں سنواری جاتی ہیں۔ تحریک اگر جانی ہے، قربانیاں دینی ہے تو قربانی دینے جانے کے لیے یہ نہیں کہ اچھا خاصا پینٹ شرٹ پہن کے جاؤں، بہترین قسم کا لباس پہن کے جاؤں کہ مجھے قربانی دینی ہے۔ قربانی دینے کے لیے یہ سوچا جاتا ہے مقاصد کیا ہیں، مراحل کیا ہیں، کردار کیسا ہے۔ جب جسم کی قربانی بھی دینا ہو تو جسم کو نہیں سنوارا جاتا ہے، عقل کو سنوارا جاتا ہے۔ کربلا معاشرے میں تحریک کے بجائے تہوار بن گئی ہے۔ چاند رات کا جوڑا الگ ہے، 7 محرم کا جوڑا الگ ہے۔ یہ جب جوڑے بدلے جا رہے ہیں، بہت سے گاؤں میں یہ شکایت ملی ہے کہ محرم سے پہلے کالے اور ہرے کپڑوں کے سینے کے لیے درزیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ مرض خواتین میں زیادہ ہے۔ مردوں کے یہاں تو شاید 1-2 جوڑے ہوتے ہیں، ان کے تو پورے 10 دن میں 10 جوڑے الگ ہیں۔ آپ نے محسوس فرمایا، اور میں نے کبھی جملہ عرض کیا تھا کہ یہاں تو خیر نہیں ہے، اور یہ شکر ہے خدا کا کہ یہاں میں نے ایسا نہیں سنا، ورنہ میں نے ایسی جگہیں بھی دیکھی اور سنی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مولانا باقاعدہ خواتین میک اپ کر کے آتی ہیں، زیور لاج کے آتی ہیں، تاکہ اپنی دولت کا اظہار ہو جائے اور اپنے حسن کے جلوے دکھ جائے۔ اگر ایسی صورتحال ہے، میں نے جملہ کہا کہ بڑی معذرت کے ساتھ جو مائیں اور بہنیں میک اپ کر کے آتی ہیں ان کے لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے فطرت ہے، نیچر ہے کہ جب ماں اور بیٹی یا خاتون جب مجلس میں آتی ہے اور اس کی آغوش میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے اور ماں اور بہن روتی ہے تو بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو ماں کے رخسار پہ لے جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان آنسوؤں کو صاف کرنے لگتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں اپنی زبان بے زبانی سے یہ کہتا ہے مالک تیرا شکر ہے، کیسی پاکیزہ آغوش میں تو نے بھیج دیا ہے کہ حسین کے نام پہ رو رہی ہے، حسین کے نام پہ گریہ کر رہی ہے۔ لیکن وہ عورت جو گریہ کرتی ہے تو یہ بچہ شکر ادا کرتا ہے۔ وہ عورت جو بچے کو گود میں لیتی ہے میک اپ کی وجہ سے مسائل تو سنتی ہے مگر روتی نہیں کہ چہرہ بگڑ جائے گا، میک اپ خراب ہو جائے گا، صورت بگڑ جائے گی۔ وہ روئے یا نہ روئے، یہ آغوش کا بچہ بارگاہ پروردگار میں رو کے کہتا ہے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، لیکن کس کمبخت کی آغوش میں بھیج دیا جو ذکر حسین پہ رونے کا گوارا۔ بس میری گزارش یہی ہے کہ عزاداری کیجئے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ آنے والے مولوی کا فریضہ ہے کہ وہی خالی اصلاحی باتیں کرے؟ کیوں آپ سے کس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب ہٹا دیا؟ کیا نماز خالی مولویوں پہ واجب ہے؟ بتائیے، سب پہ واجب ہے۔ روزہ کس پر واجب ہے؟ سب پہ۔ نماز سب پہ واجب، روزہ سب پہ واجب، حج سب پہ واجب، زکوٰۃ سب پہ واجب، خون سب پہ واجب، جہاد سب پہ واجب، تو ساتھ میں کیا ہے؟ نیکی کی ہدایت کرنا۔ کس کی ذمہ داری؟ ہماری خالی؟ سب کی ذمہ داری۔
یہ عجیب بات ہے کہ نماز سب پڑھیں گے، سب پہ واجب ہے، اصلاح صرف مولوی کریں گے، حالانکہ مولوی خود اپنی کر لے، یہی بڑی بات ہے، قوم کی کیا کرے. سلام پڑھتے محمد علیہ. کر کے آگے بڑھاتا ہوں. یہ ہے جذبہ آمریت. کاش میرا جملہ واضح ہو. ہر آدمی میں آرڈر دینے کا ایک ہنر بھی ہے اور ایک فطرت بھی ہے. سب میں یہ خواہش ہے. ہمارے یہاں تو مسئلہ مشہور ہے خاندان میں، جتنے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم کام کرو، تو وہ اپنے چھوٹے والے سے کہتا ہے تو لے کے آ. وہ چھوٹا والا اس سے کہتا ہے. یہ مشہور ہے. ہمارے دادا کا مرحوم جب والد صاحب سے کہتے تھے کہ وہ کام کرو، تو والد صاحب چھوٹے بھائی کو بلاتے تھے کہ جاؤ یہ کام کرو. چھوٹا بھائی ہمیں ڈھونڈتا تھا، میرے چچا ہمیں ڈھونڈتے تھے. جب ہم پر آتی تو ہم اپنے چھوٹوں کو ڈھونڈتے تھے، اور جب ہم سے چھوٹے والے بھی چھوٹے والوں کو ڈھونڈتے تھے، اور غریب جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا کام وہ کرتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب میں جذبہ آمریت ہے. میں حکم دوں، میں آرڈر دوں. کون ہے گھر میں جو آرڈر نہیں دیتا؟ کون ہے گھر میں جو حکم نہیں دیتا؟ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اگر باپ نے بیٹے سے کہہ دیا یہ کام کر لو، تو بڑا بھائی کس سے کہتا ہے؟ بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے سے، چھوٹے بھائی سے کہنے لگتا ہے جاؤ یہ کرو. سنا نہیں ابا نے کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فطری جذبہ تھا حکم دینے کا، آرڈر دینے کا. چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہو، اور چھوٹی بہن بڑے بہن میں چھوٹے بھی 4-5 سال کے ہو، ان میں بھی دیکھیے جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی کو آرڈر دیتا، جو چھوٹے کو آرڈر دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مالک نے آپ کی اور ہماری فطرت میں آرڈر دینے کا جذبہ رکھا ہے. یہ تو کرم ہے شریعت کا کہ فطرت نے جذبہ رکھا، شریعت نے تسکین جذبے کے لیے امر بالمعروف کو واجب کر دیا. نیکیوں کا حکم دینا تم پر واجب ہو گیا، برائیوں سے روکنا تم پر واجب ہو گیا. یہ شریعت نے خود ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ دے کے پہلے شریعت نے ذمہ دار بنایا ہے، پھر طریقت آل محمد نے ذمہ دار بنایا ہے، پھر کربلا نے ہمیں عزادار کے ساتھ ذمہ دار بنایا ہے. اگر ہم عزادار ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں. شہزادی زینب عزادار ہے اور ذمہ دار ہے. تو کیا ذمہ داری تھی شہزادی کی؟ یتیموں کو بچانا زینب نے سکھایا، بیواؤں کی پرورش زینب نے سکھائی، محمد کو بچایا زینب نے، علویت کو زینب نے بچایا. تو آؤ اسی کو سنت بنا لو. تو دیکھو اگر 1000 لوگ نائجیریا میں شہید ہوئے ہیں، 40,000 شیعہ اگر کندہار میں مارے گئے ہیں، مصر کی سڑکوں پر اگر شیعوں کا لہو بہ رہا ہے، پاکستان کی سڑکوں پہ لہو بہ رہا ہے، اور اگر افغانستان میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، عراق میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، تو جتنے جوان مارے جا رہے ہیں تو ان کے یتیم بھی تو ہوں گے، ان کی بیوائیں بھی تو ہوں گے، ان کے مدارس بھی تو ہوں گے، ان کے اسکولز بھی تو ہوں گے، ان کی یونیورسٹیاں بھی تو ہوں گی، ان کے کالجز بھی تو ہوں گے. تو کتنے یتیم ہیں جو ہمیں چیخ کے پکار کے بلا رہے ہیں. ہم ہیں کہ اپنے ہی کھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ اپنے ہی فون میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی فکر ہے، ہمیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے عزیزوں، نائجیریا کے یتیم چیخ کے کہہ رہے ہیں اگر تم عزادار ہو تو ذمہ دار ہمارے بن جاؤ. افغانستان کے یتیم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تم عزادار ہو تو ہمارے ذمہ دار بن جاؤ. تو روش یہ اختیار کرنے لگو کہ قوم کو کھلانے کے بجائے اسی پیسے کو جمع کرو کہ یتیمان آل محمد کی کفالت کا سلیقہ پیدا. ایک میدان میں کھڑے ہو کے 10 نظریں پکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہاں بھی پھینکے جا رہے ہیں نظر اور وہاں بھی پھینکی جا رہی ہے. نظروں کو اتنا برباد نہ کرو کہ لوگ اتنا برباد نہ کرو کہ رزق کی توہین لازم آ جائے اور پھر یہ رزق کی توہین اسباب فراہم کرنے لگے. میں یہ نہیں کہتا کہ نظریں نہ کرو، ضرورت بھر نظریں کرو، اور ایسی لذیذ نظریں نہ کرو کہ جس سے پتہ ہی نہ لگے کہ ولیمے کا کھانا کھا رہے ہو یا نظر کا کھانا.
یعنی ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے محرم کو، ہم نے محرم کو ایک تہوار بنا دیا ہے۔ محرم آیا اور چلا گیا، ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے گزرتی رہتی ہے، اور ہمیں محرم کچھ دے کے نہیں جاتا۔ معاف کیجیے گا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا، 2.25 مہینے محرم ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے، اگر ہم سیکھ جائیں اور زندگی میں ڈھال لیں تو محرم قبول ہو گیا۔ عبادت تھی عزاداری جو ہو گئی اور ہمارے شعور کو بیدار کر گئی، مگر 2.25 مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم جم کے تو رہے تو عبادت نہیں ہوئی، رسم ادا ہو گئی، رواج ادا ہو گیا۔ یہ تو کرم ہے حسین کا، کریم ہے وہ، یہاں کسی کا قرض نہیں رکھتے آل محمد۔ تم آل محمد کی بارگاہ میں ایک قدم بڑھاتے ہو، آل محمد تمہاری طرف 10 قدم آگے۔ تم آل محمد کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتے ہو، آل محمد تمہاری بارگاہ میں لوٹا دیتے ہیں، ہزاروں نعمتوں کے ساتھ لوٹا دیتے ہیں۔ غور فرمائیے، کربلا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو تہوار مناتے، کربلا تحریک ہے، تحریکوں میں رسموں اور رواجوں کو نہیں پایا جاتا، بلکہ تحریک میں مقاصد کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہندوستان کا انقلاب ایک تحریک تھی تو انقلاب میں ہندوستان میں تہواروں کی گنجائش نہیں تھی۔ اس انقلاب کے برپا کرنے والے ہولی اور دیوالی نہیں منا رہے تھے، وہ خون کی ہولی کھلوا رہے تھے اور لہو کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اس لیے کہ جب انقلاب کی بات آتی ہے تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اگر کربلا کل بھی انقلاب تھا تو کربلا آج بھی انقلاب ہے۔ کل بھی کربلا قربانی مانگ رہی تھی، آج بھی کربلا قربانی مانگ رہی ہے۔ آج بھی عراق کی جنگ آپ سے لہو مانگ رہی ہے۔ کاش ہم نے وہ بلڈ ڈونیٹ کا سسٹم بنایا ہوتا تو نہ جانے کتنے سپاہی ہیں جو جناب زینب کا روزہ حفاظت کرنے کے لیے اپنا لہو بہا رہے ہیں، ان کو لہو کی ضرورت ہے۔ وہ تڑپ کے روزوں کی حفاظت کر کے لہو مانگ رہے ہیں، ہم تڑپ کے اسی لہو کو زمین پر بہا رہے ہیں۔ کاش ہمارا یہ لہو ان حفاظت کرنے والوں کے کام آ جاتا، کاش ہمارا یہ لہو ایک بلڈ بینک کی صورت اختیار کر کے ان جوانوں کے کام آ جاتا جو آل محمد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے سید حسن نصر اللہ نے چیخ کے پکار کے کہا ہے، جن کی شخصیت کو آج مغلوب کیا جا رہا ہے، وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں، کہاں ہیں ہندو پاک میں لہو بہانے والے؟ آؤ نا، کربلا میں لہو کی ضرورت ہے، آؤ کربلا میں لہو کی ضرورت ہے۔ ایک دن لہو بہانے سے کام نہیں چلے گا، آؤ عراق کی سرزمین پر آؤ، آؤ لبنان کی سرزمین پر آؤ، آؤ عقیلہ بنی ہاشم کا مرکز آج خطرے میں ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اربعین پہ جا کے شور مچاتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اربعین پہ جا کے ڈھکوسلے بازی کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جا کے شام کی فضا کو اس حد تک تورنے میں ڈھال دیا کہ آل محمد کے خلاف دشمنی کا بازار پھر گرم ہو گیا؟ جس سرزمین پہ شہزادی کا عالی شان روزہ عالم انسانیت کو اتحاد کا مرکز بنائے ہوئے تھا، وہاں کچھ شر پسندوں نے جا کے ایسی غلاظتیں اختیار کی ہیں، ایسے نظریے پانے لگے ہیں کہ جو لوگ محبت کرنے والے تھے وہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ اس دہشت گردی میں اگر دشمن کی طاقتیں اور سیاستیں ہیں تو اپنوں کی ہزاروں حماقتیں بھی ہیں۔ یا جو شیعت کا لہو بہ رہا ہے اس میں خالی دشمن کی سازشیں شامل نہیں ہیں، ہماری حماقتیں شامل ہیں۔ اس میں آپ سے زیادہ ہم جیسے ذاکرین بھی ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے حق کے ممبر کے ادا کرنے کے بعد امت کی خوشامد کو اختیار کرتے ہوئے وہ چیزیں پڑھی جو اتحاد امت مسلمہ کے خلاف تھے، جن سے لوگوں کے دلوں میں بغض و اناد پیدا ہونے لگا۔ ہم نے کسی کے مقدسات کو نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، نتیجے میں آج ہماری مقدسات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ آپے سے باہر ہو کے شعور کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز تو آؤ دیکھو، کربلا سننے کا زمانہ نہیں ہے، کربلا سمجھنے کا زمانہ۔ آج دشمن کربلا پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، دشمن سے کہیں زیادہ تو اپنے دوست ہیں جنہوں نے تصویر کربلا کو مٹا دیا ہے۔ کیا کربلا رسم و رواج کا بندھن بننے کے لیے آئی تھی، یا کربلا تحریک تھی، کربلا قربانی تھی، کربلا ضمیر کی عدالت میں ایک آواز تھی؟ کیوں ضمیر کی عدالت میں اب آواز حق اٹھنا بند ہو گئی؟
اس لیے کہ ہم نے نئے کپڑے پہننا کربلا کا فیشن بنا لیا ہے۔ اب ہم نے صرف اور صرف یہ کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ فیسٹیول اور تہوار ادا ہو جائے۔ میرے عزیزو، جو قوم کربلا کو تحریک بنا رہی ہے وہ کل بھی قربانیاں دے رہی تھی اور آج بھی قربانیاں دے رہی ہے۔ جنہوں نے کربلا کے اس واقعے کو تہوار بنایا ہے وہ کل بھی رسموں کو آباد کر رہے تھے، آج بھی رسمیں بنا رہے ہیں۔ نہ ان کے یہاں رسمیں کل تھی نہ آج ہے، لیکن جن کے یہاں رسمیں کل تھی ان کے یہاں آج بھی ہے۔ بس نیا زمانہ ہے، نئی رسمیں ہیں، نئی روش ہے، نئی رسمیں ہیں، نیا زمانہ ہے، نئی حالات ہے۔ اب تو حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا، دیکھیے سوشل میڈیا اس لیے تھی کہ وہ ہم سے برائیاں کروائے، کاش ہم اس سوشل میڈیا کو صحیح یوز کریں۔ دشمن ہم سے چاہتا تھا کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں، اگر ہم اس غلط چیز کا صحیح استعمال کرنے لگ جائیں۔ آج تو یہ خبریں آپ کے درمیان میں آ رہی ہیں کہ خواتین کی مجلس میں لوگ عورتیں آ رہی ہیں جو ویڈیو بنا رہی ہیں اور ویڈیو بنا کے لے جا کے اس کو دوسروں پہ دکھا رہی ہیں۔ آپ کی ماں اور بہنوں کا پردہ اب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ جو پردے دار خواتین ہیں ان کی بھی تصویریں اور دکھائی جا رہی ہیں۔ تو کیوں نہیں کہا جاتا کہ ٹھیک ہے سب خواتین ہیں لیکن یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ کہاں کہاں دیکھی جائے گی، کون کون دیکھے گا؟ تو کیا شہزادی چاہیے پردہ مجروح نہیں ہوگا؟ اور جب یہ پردہ مجروح ہوگا تو کیا ضرورت ہے دکھانے کی؟ آج حلقہ جمانے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خون کا ماتم ہو رہا ہے، 50 لوگ ماتم کرتے ہیں، 150 لوگ اس کی مووی بناتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے 150 لوگوں کو؟ نئے نئے شیعہ ہوئے ہو، نئے نئے عزادار ہوئے ہو، پہلی بار تمہارے یہاں ماتم ہو رہا ہے۔ جسے دیکھو ویڈیو بنا رہا ہے، جسے دیکھو مووی بنا رہا ہے، گروپ پہ پیش کرنے کے لیے ہر آدمی نے بس یہ ظاہر کرنا ہے کہ میرے پاس اچھا موبائل ہے، میرے پاس اچھی ویڈیو، میں اچھا بنا رہا ہوں۔ صرف شو آف کرنے کا نام کربلا نہیں ہے۔ تم نئے نئے شیعہ نہیں ہوئے ہو، تمہارے سامنے کوئی نیا نیا کام نہیں ہو رہا، یہ تو پرانا ہے۔ کون سی یادیں تازہ کرنے کے لیے بنا رہے ہو؟ یادگار رہے گی، کون سی یادگار رہے گی؟ پہلی بار کر رہے ہو، یہ ایک ہی بار ہوگا جو یادگار رہے گی؟ شادی میں بناؤ، زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ 8 محرم کی کون سی بن رہی ہے؟ ہر سال آئے گی؟ آپ بتائیے، عقل خرد کے ناخن لیجیے۔ میں کسی کے موبائل کا مخالف نہیں ہوں، میں کسی چیزوں کے مخالف نہیں ہوں، لیکن خدا کے واسطے کربلا کو عقل کے پیمانے پہ تولیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟ آج جوان ماتم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ماتم کہاں سے کرے گا؟ جب وہ اینڈرائڈ موبائل لے کے مووی بنا رہا ہے تو ماتم کون کرے گا؟ اور اگر یہی روش چلتی رہی 21ویں صدی میں تو آپ دیکھیے گا موویاں بنانے والے زیادہ ہو جائیں گے اور ماتم کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال جو پیش آ رہی ہے، کیا ضروری نہیں کہ روزانہ آپ کے سامنے مجلس پڑھوائی جائے اور مجلس پڑھی جائے، یہ بھی مجلس کا ایک جز ہے اور یہ رکن ہے۔ میرے عزیزوں، غور فرمائیے اور توجہ کیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو طرح اور مذاق کرنے سے کام نہیں چلے گا، لیکن یہ کام اس وقت بند ہوگا جب آپ خود اپنی جگہ کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہمارا عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ خود ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے، کسی مولوی کے پڑھنے سے کام نہیں ہوتا۔ آپ ذرا علم کے سائے میں کھڑے ہو کے سوچئے کہ واقعاً آپ عزادار ہیں۔ کبھی تابوت کو کندھا لگاتے ہوئے سوچئے کہ ہم عزادار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کسی کا جنازہ جا رہا ہو، یا آپ کے سامنے جنازے کا وہ تصویر رکھی ہوئی ہے، کسی کا جنازہ جا رہا ہو تو تابوت نکلتا ہے نا۔ یہ تابوت کیا ہے؟ شبیہ جنازہ تو ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کسی کے باپ کا جنازہ جا رہا اور لوگ پیچھے سے سگریٹیں پی رہے ہو، منہ میں گٹکا ہو، پان سے منہ بھرا ہوا ہو، ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہو، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ہم نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ بیڑی پیتے ہیں آپ پی لیجیے، سگریٹ پیتے ہیں پیجیے، کون منع کرنے والا ہے؟ آپ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، کھائیے، کون منع کر رہا ہے؟ کہا مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں صاحب میت کے رشتہ داروں سے شرم آتی ہے۔ بیٹا ساتھ ہے، باپ کی میت اٹھ رہی ہے، بیٹا کیا کہے گا؟ بھائی ساتھ ہے، کیا کہے گا؟ دادا اگر جا رہا ہے تو پوتا ساتھ ہے، رشتہ دار ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! ایک مرد مومن کا جنازہ اٹھے تو اتنے رشتہ داروں کا خیال نہ سگریٹ پینے دے، نہ گٹکا کھانے دے، نہ کوئی غلط کام کرنے دے۔ تم نے سوچ لیا یہ جو تابوت اور جلوس لے کے اٹھتے ہو یہ لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا وارث غیب کے پردے سے سب دیکھ رہا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی دیکھ رہا ہے میرا مولا کہ تمہارے مردے تو لائق احترام ہیں، جس کے لیے نہ گٹکا کھاتے ہو نہ پان کھاتے ہو، میرے آقا کا جنازہ بشکل تابوت لے جا رہے ہو تو جلوس کا کوئی احترام نہیں، پھر بھی عزادار، پھر بھی حسینی۔ اس کا مطلب یہ کہ جلوس لے کے جاؤ تو یا تو نہ جاؤ، جلوس کس نے کہا جلوس لے جانے کے؟ امام حسین نے کہا جلوس لے کے جاؤ، نہیں حسین کی یاد منانا چاہتے ہو تو کم سے کم اس تہذیب کو آگے بڑھ کے لاؤ۔ دیکھا جلوس جا رہا ہے، غیروں کو شربت پلانے کے بجائے خود لوٹ رہے،
غیروں کو تبرک کرانے کے بجائے خود لوٹ رہے ہیں۔ ارے تمہارا تبرک یہ نہیں ہے، یہ جو سڑک پہ تم چل رہے ہو یہ ماتم تمہارا تبرک ہے، یہ نوحہ تمہارا تبرک ہے، یہ مجلس تمہارا تبرک ہے۔ وہ جو بڑھ رہا ہے یہ ان کے لیے ہے جو اس عقیدت کو حقیقت سے دیکھنے آئے ہیں۔ انہیں پلاؤ، انہیں کھلاؤ، ان غیروں کو دو تاکہ وہ کھا کے اس کی عظمت کو سمجھ سکیں، اس کی منزلت کو سمجھ سکیں، خود لوٹ کے پیٹ نہ بھر لو۔ صورتحال کیا ہے؟ جلوس نکالیے اور کہیں کچھ بانٹنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، جلوس چھوڑ کے لوگ لوٹنے کو چلے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، غیر ارادی طور سے۔ آپ بتائیے ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس پر قابو پا کے دوسرے کو دینا۔ بڑی شدت سے پڑھا جاتا ہے مولا عباس نے گھوڑے کو فرات کی ترائی میں ڈالا، پی سکتے تھے کہ نہیں پانی؟ پیا نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ بچے پیاسے ہیں، آل محمد پیاسے ہیں۔ تو یہ خیال ہے کہ نہیں عباس کو؟ کیا خیال ہے مولا عباس کو؟ بچے پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، یتیمان آل محمد پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، آل محمد کے یتیم اور بچے پیاسے ہیں۔ تو جب بچے پیاسے ہو تو بزرگ کی کیا ذمہ داری؟ نہ کھائے نہ پیے۔ عجیب بات ہے، یہاں جناب عباس کا مسئلہ سنتے ہیں کہ ایثار ایسے تھا اور وہاں خود ٹوٹ پڑتے ہیں، رک جاؤ 2 منٹ دوسرا لے لے پھر لے لینا۔ وہاں ایثار نہیں، یہاں سنتے ہیں تو ایثار حضرت عباس پہ جان قربان ہو جائے۔ جب خود لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو دھکم دھوم شروع ہو جاتی ہے۔ کون سا ایثار ہے؟ کون سی باتیں؟ تو کربلا کو کس عنوان سے آپ سن رہے ہیں؟ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا۔ ہم نے کربلا کو ایک رسم بنا لیا ہے، آئے مجھے سنیں اور چلے جائیں۔ کردار کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسموں کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مزاج بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روز تبرک پہ پڑھا جائے، پڑھتے رہیے، چیختے رہیے، چلاتے رہیے، نہ ہمیں بدلنا نہ ہم بدلیں گے۔ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا آئے گا، جو چل رہا ہے وہ چلتا چلا آئے گا۔ پیروں میں روتھا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے پاس پہنچنا چاہیے۔ اور عجیب مصیبت ہے، بریانی کھا کے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمک کم تھا، مرچیں زیادہ تھا۔ ایسے نمک حراموں کو کھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ولیمے میں بات بنتی ہے، دیکھیے ولیمے میں بات بنتی ہے، لیکن 40ویں میں تو بات نہیں بنتی، نظر میں تو بات نہیں بنتی۔ یہ آل محمد کا کہنے کو ہر جگہ پہنچنے کے لیے تیار ہے، ایک مجلس نہیں کرتے لیکن ایک نظر نہیں چھوڑتے۔ بھرا ہوا ہے تو اپنی پتیلی لے کے چلے جاتے ہیں کہ کھائیں گے نہیں تو لے کے چلے میں جاؤ، کس نے منع کیا؟ لیکن 2-4 مجلسیں بھی کر لو، اور جب اتنا پیٹ بھر لو گے تو کرو گے کہاں سے مجلس؟ آج صورتحال قسم خدا کی درد دل جو بیان کر رہا ہوں۔ میں گیا تھا ایک جگہ عشرہ پڑھنے، لوگ دن بھر بریانی کھاتے تھے، رات کو مجلس میں نہیں آتے تو سوتے، دن میں بھی سوتے تھے، رات میں چیختے تھے۔ 4 محرم سے دلی میں رہتے ہیں، سب آئیں گے، پھر مجلسیں شروع ہوگی، 5 محرم کو شروع ہوگی، 8 محرم کو شروع ہوگی، 8-9 محرم تک آ گئے۔ میں نے کہا ہے وہ مجمع جو دلی والا تھا؟ کہ وہ حضور کو دن میں نظریں اتنی ہو جاتی ہیں۔ نظریں لینے کے لیے آئے تھے دلی سے یہاں، یہ عزاداری کرنے آئے تھے تو عزاداری کر لیتے۔ نظر کیوں تھی؟ دن کی نظر اس لیے رکھی گئی تھی، آپ فلسفہ ہی نہیں سمجھتے۔ دن میں نظر اس لیے رکھ دی گئی کہ اگر دن میں محرم کے زمانے میں کسی ایک جگہ نظر نہیں ہوگی، عورتیں گھر میں جائیں گی پکائیں گی، ہر عورت گھر میں جا کے پکائے گی، ساری عورتیں بیزی ہو جائیں گی کہ نہیں؟ مرد کھانے کے لیے جائے گا، 2 گھنٹہ عورتوں کا بھی برباد ہوگا، 2 گھنٹہ مردوں کا بھی برباد ہوگا۔ ایک جگہ نظر کر لو، جلدی سے عورتیں بھی کھا لیں، مرد بھی کھا لیں، اس کے بعد 2 گھنٹہ ختم کر کے لیجیے، پھر مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں دن بھر سے۔ لیکن جب اس وجہ سے نظر رکھی گئی ہے کہ زیادہ وقت ہم مجلسوں میں دیں، اور گھر پہ نہ پکانے کی زحمت ہو، نہ جانے کی زحمت ہو، نہ رہنے کی زحمت ہو، نہ آرام کی زحمت ہو۔ اب اگر وہی کام یہاں سے کھا کے 4 گھنٹہ آرام کرنے لگے تو کیا فائدہ ہوا؟ مثلا آپ بتائیے نظر کا کیا فائدہ ہوا؟ 4 گھنٹے اگر یہاں پہ بیٹھ کے پھر کھانے لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے نہ نظر کو سمجھا ہے، نہ ہم نے عقیدت کو سمجھا ہے، نہ ہم نے کربلا کو سمجھا ہے۔ بس چل رہا ہے معاملہ جیسے بھی چل رہا ہے، ہونے دیجیے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے گفتگو تمام کر دی۔ بہت کڑوی باتیں میری کرنے کی عادت ہو گئی ہے، مگر پھر وہی جملہ کہوں گا، جب قوم کا مرض شدید ہو جائے تو دوائیں کڑوی ہی کام۔ یہی کہا تھا مولا حسین نے ہر سے، سکلت کا بڑی کڑوی دوا تھی، لیکن چونکہ ہر جس یزیدی لشکر سے آیا تھا تو مرض اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس کڑوی دوا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ کڑوی دوا دی حسین نے تاکہ ہر کا مزاج بدل جائے۔
जाए। हुर्रियत है करबला का पैगाम, हुर का मिजाज है करबला का पैगाम। अगर हुर बन सकते हो तो बन जाओ। हुर का मतलब ये नहीं है कि हम पहले गलत रविश में रहे फिर सही, जिस रविश में भी है अगर वो गलत है तो हम सही रविश में आ जाए। करबला हुर को जहन्नुम से जन्नत में लाने का नाम है, अपनों को जन्नत से जहन्नुम में भेजने का नाम करबला नहीं है। आप बताइए, अगर हमने अलम की हैसियत बदल दी, रोज़ों की हैसियत बदल दी, मजलिस की हैसियत बदल दी, अच्छे खासे जन्नती जहन्नुमी हो रहे हैं। ये आज़ादारी को बेचने वाले सौदागर क्या ये जन्नती हो जाएंगे? ये जो आज़ादारी को बर्बाद और बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं, ये क्या? आप समझते हैं कि ये मीडिया यूं ही काम कर रही है? नहीं मेरे अजीजों, बड़ी लॉन्ग टाइम प्लानिंग लोग कर रहे हैं। इस आज़ादारी को डैमेज करने की कोशिशें की जा रही है। चारों तरफ से आज़ादारी के ऊपर पाबंदियों के तूफान उमड़ रहे हैं। हर आदमी को आपकी आज़ादारी बुरी लग रही है। आप बताइए, अजीब मरहला है। किसी को किसी का रोना बुरा लगता है, दुश्मन का रोना बुरा लगता है। आपका कोई दुश्मन हो, वो रो रहा हो, आपको बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अगर आपका दुश्मन गमज़दा हो तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बताइए, आप ईमान से बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, एक इंसान की हैसियत पे बताइए, मुत्तकी परहेज़गार बन के नहीं, काम कॉमन मैन की हैसियत बताइए। अगर हमारा दुश्मन रोए तो हमें अच्छा लगेगा कि नहीं? अगर हमारा दुश्मन गमज़दा हो तो अच्छा लगेगा कि नहीं? हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हमारा दुश्मन है। आप बताइए, हम रो रहे हैं, हम गमज़दा हैं, हम सीना पीट रहे हैं, हम अश्क बहा रहे हैं, हमारा दुश्मन क्यों परेशान है? उसे तो खुश होना चाहिए कि ये दुश्मन है हमारे, अच्छा है ये जितना रोए, अच्छा है ये जितना मातम करे, अच्छा है जितना ये सरो सीना पीटे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा रोना दुश्मन को ये पता लगाने के लिए होता कि ये गम में घुल के खत्म हो रहे हैं तो उसे बुरा लगता। उसे पता है ये आश्क नहीं बहाते, इनकी जुर्रतें जवान हो जाती है, शजाअतें बेदार हो जाती है। रोना इनकी कमजोरी नहीं है, इसी रोने की कमजोरी को तो इन्होंने ताकत बना लिया है। यही आंसू तो इनके असलहे बन गए हैं, यही मातम तो इनकी ताकत का निशान बन गए हैं। जब ये सोचने लगा है दुश्मन तो इसलिए परेशान है। हम तो इतने हमारा दुश्मन हमारे रोने से खुश हो रहा होगा, हमारे रोने से दुश्मन परेशान है, इसलिए कि हमारा ये रोना हमारी परेशानी नहीं है, हमारा ये रोना दुश्मन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो हम इसलिए भी गिरिया कर रहे हैं कि दुनिया हमारे आंसू को समझे। हम क्यों आज़ादारी कर रहे हैं, हम क्यों जुलूस अदा सड़क पे लेके निकल रहे हैं? एक पैगाम देना चाहते हैं ना सड़क पे निकलने के बाद अंजुमने क्यों हुआ पड़ती? पैगाम देने के लिए। हम मजलूम हैं, हमारा हुसैन शहीद कर दिया गया, तो क्या मजलूमों के चेहरे ऐसे ही होते हैं जैसे लोग जुलूस में चेहरा बना के चलते हैं? आप ईमान से बताइए, क्या यही हेयर स्टाइल होता है? नौजवान लड़कों को मातम करते देखिए, पैंट की क्रीज अलग होती है, हेयर स्टाइल अलग होता है, परफ्यूम अलग होता है, हर गली का परफ्यूम अलग, हर रोज का परफ्यूम अलग, हर जगह हर बार हेयर स्टाइल। ये क्या है? ये नौजवानों की बिगड़ती हुई सूरत हाल बता रही है कि ये जुलूस रस्म है, रस्म। अगर इबादत होती तो उस हाल में आते जो गम का हाल है। हमारी हालत गमगीन वाली हालत नहीं है, हमारी मजलिसों का हाल गम का नहीं है। हम सिर्फ मसाइल में चंद मिनट सोते हैं और जागते हैं और आंसू बहाते हैं और ख़त्म। उसके उठने के बाद हमारे लब पे हंसी होती है, हमारे मिजाज में जो है वो पुख्तगी होती है। क्या आपने देखा है कोई इंसान अपने बाप पे रो रहा हो तो उसके बाद 10 मिनट के बाद वो हंसने लगे? क्यों वो 10 मिनट के बाद नहीं हंसता? ऐसे नहीं कि गम, तो गम की अलामतें ये हैं कि खाली आंख से आंसू ना निकले, एक एहसास गम भी तारी रहे। तो माह मुहर्रम पे आहें भरनी चाहिए, एहसास गम तारी होना चाहिए। अब अगर कैफियतें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, सूरत हाल बदल रहे हैं, इस बिगड़ते हुए माहौल में जहाँ विजडम पावर का दौर है, जहाँ जहनी लड़ाई हमको लड़ना है, वहीं हम सबसे ज्यादा जहनी लड़ाई में सबसे पस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया अक्लो खिरत में आगे बढ़ रही है, हम अक्लो खिरत में दुनिया से और पीछे हो रहे हैं। पुराने ज़माने में इतने मरासी, इतनी रस्में नहीं थी जितनी आज हमने बना ली। पुराने ज़माने में इतनी मन्नतें नहीं थी जितनी हमने बना ली। पुराने ज़माने में एक मसाइल ये नहीं थे जितने हमने बना लिए। एक अछूती आज़ादारी थी,
ایک خوبصورت انداز تھا، ایک عجیب ایک شوق تھا لوگوں میں. جب ہمارا جلوس نکلتا تھا تو جب یہ بزرگ بتائیں گے، اس کی گواہی دیں گے، انہی بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب ہمارے عزا خانوں سے اور آج سے 40-50 سال پہلے جب جلوس نکلتا تھا تو غیر لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے ساری عقیدتوں کی دکان بند کر کے ہمارے جلوس کا احترام کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جلوس میں چلنے والے پہلے خود احترام کرتے تھے. آج جلوسوں کی کیفیت یہ کہ ہمارے چلنے والے نوجوان خود احترام نہیں کرتے، ہم غیروں سے کیا احترام کر رہے ہیں؟ جب ہمارا جوان اپنے جلوس کا خود احترام نہیں کرتا تو ہمارے غیر ہمارے جلوسوں کا احترام کریں گے. جب ہماری مجلسوں میں ہمارا اپنی مجلسوں کا احترام نہیں رہ گیا ہے، ہم مجلسوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، باآواز بلند باتیں کرنے لگتے ہیں، ذکر پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے، ہم مجلس میں بیٹھ کے واٹس ایپ چلانے لگتے ہیں، ہم مجلسوں میں بیٹھ کے اسکور چیک کرنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہماری نظر میں مجلسوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. آئیے پڑھیے چلے جائیے، سنائیے سنیے چلے جائیے. مولانا ہے تو پڑھیے، لفافہ لیجیے اور اپنا کام کیجیے، ہمیں نہ سدھرنا ہے نہ سدھریں گے. میرے عزیزوں، کہنے والا کہے گا، سنانے والا سنائے گا، محنت کرنے والا محنت کر کے چلا جائے گا، لیکن ہر انسان کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے. میری قبر میں جواب دینے آپ نہیں آئیں گے اور آپ کی قبر میں جواب دینے کے لیے میں نہیں آؤں. ہر آدمی کو آمادہ ہو جانا ہے. اولاد کے لیے دولتیں اکٹھا کر کے جاؤ، مگر اتنی حلال کی دولتیں اکٹھا کرو کہ قبر میں حساب دے سکو، ورنہ دنیا موج منائے گی، تم عذاب قبر میں مبتلا رہو. مصیبت ہے آج ہم حق ادا نہیں کرتے، دولتوں پہ ناک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حق ادا نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے، اس لیے مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں. جن مومنین نے مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، اور جن مومنین نے وہ دی تھی رقمیں، وہ رسید جناب عمران بھائی کے پاس موجود ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو تقسیم بھی کر دیں گے اور دے دیں گے. بس میرے عزیزوں، میں نے پوائنٹ آپ کی سبق راشی کی اور بہت کڑوی کڑوی باتیں کی. ایک جملہ میں نے اس مجلس میں بھی کہا اور اس مجلس میں بھی کہوں گا کہ مقصد آپ کو اور ماں بہنوں کو کہنے کا خدا نخواستہ کسی کی توہین نہیں ہے. دل پہ میری باتوں کو نہ لیجیے گا، ورنہ بغض و عناد پیدا ہوگا اور سوچیں گے کہ اگلی بار بلائیں یا نہیں. دماغ پہ لیجیے گا تاکہ عقل کی گرہیں کھلے اور عزاداری کو سمجھنے کی توفیق. آپ یقین کریں اگر ہم نے کربلا کو سمجھنا ہے تو پھر کربلا کو دل کی گہرائی میں اتارنا پڑے گا، ورنہ کربلا آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. کربلا کی اور ہماری ذمہ داریاں، اس مضمون کو میں اسی مقام پر سمیٹ رہا ہوں کہ اگر ہم عزاداری کے بعد ایک ذمہ داری اپنانے لگ جائیں تو ہماری عزا قبول ہے، اور اگر ہم عزادار تو بنے اور ذمہ دار نہ بن سکے تو پھر معاف کیجیے گا، ہم نے رسمیں ادا کی ہیں، عبادت نہیں کی. عبادت اور رسم کا فرق کیا ہے؟ بس ایک لمحے میں عبادت اور رسم کا فرق یہ ہے کہ رسم میں انسان میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتی، لیکن عبادت انسان کو بدلتی. معصوم سے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہم یہ اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں، ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ امام نے فرمایا یہ دیکھو کہ نماز کے بعد تمہارے کردار میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں. اگر تمہارا کردار بدل گیا تو نماز قبول ہو گئی، اگر نہ بدلا تو اٹھک بیٹھک ہو گئی. یہی فارمولہ ہے عزاداری کا. ہم نے 2.25 مہینے عزاداری کی، معبود تو نے قبول کی نہیں کی. شہزادی آپ نے اپنی بارگاہ میں اس نذرانے کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ مولا ہم نے محنت کی، ماتم کیا، مجلس کی، نوحے پڑھے، مرثیے پڑھے، ہم شب کی تاریکی میں آئے. مولا یہ ہمارا آنا، ہمارا تبرک بانٹنا، ہمارا نظر نیاز کرنا، ہمارا وقت دینا، ہمارا دولت دینا، معبود یہ بارگاہ معصومین میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی اگلے 10 مہینوں میں بدلی یا نہیں بدلی. اگر بدلی تو قبول ہو گیا، اگر نہیں بدلی تو معاف کیجیے گا، رسم ادا ہو. لہذا ہر انسان کو اپنے مقام پر سوچنے کی بات ہے کہ عزاداری. اور یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ کہہ کے بات مکمل کر دوں. شہزادی 3 طریقے کے جملے: کد قیدت، جتنی عیاری و مکاری کر سکتا ہے کر لے. وسع سعیت، جتنی طاقت، قوت، عسکر، لشکر، تیر، تبر، نیزے، خنجر، شمشیریں، کٹاریں، جتنی تو اسلحوں کا استعمال تو کر سکتا ہے کر. وابذل جہدک، جتنی دولت، ثروت، خزانے، دہانے تو کھول سکتا ہے لٹا لے.
فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہماری ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ دیکھیے پبلک کو خریدنے کے 3 حربے، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر، سیاسی لیڈر جب کوئی تقریر کرتا ہے، جب اپنے ووٹوں کو بنانا چاہتا ہے تو یہی 3 سیاستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں عیاری و مکاری، بڑی خوبصورت باتیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں، بڑے اچھے اچھے بھاشن دیے جاتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے۔ یہ ہوتا ہے مکاری کا عالم، یہ ہوتا ہے اس مکاری اور عیاری سے قوم کے ووٹوں کو لینے کی ترکیب ہوتی ہے۔ جب مکاری سے کام نہیں چلتا تو پھر دادا گیری شروع کی جاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے دولت بانٹی جاتی ہے، پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، نوکریوں کا لالچ دیا جاتا ہے، دولتوں کو سمیٹا جاتا ہے۔ اور آپ نے لال لال نوٹوں کی گڈیاں پارلیمنٹ میں دیکھی بھی تھی شاید، حکومت کے آنے سے پہلے جو روش تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ دولتیں بھی اور وہ لال لال نوٹ بھی دکھائے جاتے ہیں تاکہ ووٹ خرید لیے جائیں۔ تو پہلے عیاری و مکاری کی جاتی ہے تاکہ عوام کو اپنی طرف کر لے، پھر دولت و ثروت تقسیم کی جاتی ہے تاکہ جو بک سکے انہیں خرید لیا جائے۔ توجہ، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سوداگر ہوتے ہیں جو شبیر کا سودا کر کے بک جاتے ہیں، لہذا ووٹوں کی گنتیاں جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ اپنے آپ کو نوٹوں میں ووٹ بیچ دیے جاتے ہیں۔ کچھ علی والے اور کچھ جیالے ایسے ہوتے ہیں جو بکتے نہیں ہیں، کچھ لوگ بکتے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ نوٹوں سے نہیں بکتے پھر وہ حکومت کی تلواروں، حکومت کی سیاستوں کے نظر ہوتے ہیں اور ان پر طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیاست کے 3 حربے ہوتے ہیں کہ پہلے مکاری سے اعلان کر کے، مکاری کے ذریعے سے قوم کو اپنے ونش میں اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے، پھر دولتیں بانٹ کے اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے، پھر تلواریں چلا کے اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے۔ شہزادی زینب فرماتی ہے یزید کا دربار ہے، یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے سن، تو جتنی مکاری کر سکتا تھا کر چکا ہے، اب بھی جتنی مکاری کر سکتا ہے کر لینا۔ تو نے ہزاروں کے تعداد میں جو تلواریں اکٹھا کر لی تھی، حاجب اکٹھا کر لیے تھے، لشکر تو نے استعمال کر لیے تھے، طاقت کا تو استعمال کر چکا ہے اور آگے جا کے طاقت کا استعمال کر لینا۔ مکاریاں تو کر چکا ہے اور آگے جا کے مکاریاں کر لینا۔ دولت تو بانٹ چکا ہے اور آگے جا کے دولتیں بانٹ لینا۔ تلوار تیری ہے، نیزے تیرے ہیں، شمشیریں تیری ہے، عیاری تیری ہے، مکاری تیری ہے، دولت تیری ہے، سلطنت تیری ہے، حکومت تیری ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ زینب کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر سن زینب کا اطمینان، زینب کا اعتماد، زینب کا توکل، زینب کا اللہ کا بھروسہ، زینب کی خدا ترسی میں سن لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، ساری طاقتوں کے بعد بھی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا۔ وَلَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، اور تو ہمارے سلسلہ وحی کو مٹا نہ سکے گا۔ یہ شہزادی کے وہ جملے ہیں جو دربار شام میں شہزادی نے ادا کیے تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دیا جائے یہ جو طاقتیں ہیں یہ کربلا کو مٹا نہیں سکتی ہیں، یہ جو دولتیں ہیں یہ کربلا کو مٹا نہیں سکتی ہیں، یہ جو عیاری اور مکاریاں ہیں یہ کربلا کو مٹا نہیں سکتی ہیں۔ جتنی عزاداری کے خلاف لوگ سازشیں کرتے چلے جائیں، سازشوں کا دم ٹوٹ جائے گا، عزاداری میں حد نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ نوجوان کہ جو عزاداری کا حصہ بنتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ بانیان عزا۔ یہ عزاداری میرے پڑھنے سے چل نہیں رہی ہے اور آپ کے پڑھوانے سے چل نہیں رہی ہے، یہ تو رم خواہ کا خیال ہے کہ ہم نہ کریں گے تو نوحہ کون پڑھے گا، ہم نہ مجلس پڑھیں گے تو مجلس کون پڑھے گا، ہم جلوس نہ نکالیں گے تو کون جلوس نکالے گا، ہم نظریں نہ کریں گے تو نظریں کون کرے گا۔ اگر تمہارے سے یہ عزاداری زندہ ہوتی تو جو مر گئے ہیں ان کے بعد عزاداری بند ہو جاتی، یا تمہارے مرنے کے بعد عزاداری بند ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھو پچھلے بھی مر گئے اور ہم بھی مر جائیں گے، آنے والی نسلیں بھی آئیں گی اور چلی جائیں گی، لیکن یہ ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ عزاداری ہم سے
زندہ ہے، ہر ایک کو یہ خیال ہو کہ ہم عزاداری ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے پاس کیا طاقت ہے، ہمارے پاس کتنی دولت ہے، پوری دنیا ہماری دشمن ہے، اس کے باوجود بھی ہم عزادار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ عزاداری آپ کر رہے ہیں، یہ خیال خام ہے، یہ آپ کی غلط فکر ہے کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں، اور آپ سے یہ عزاداری زندہ ہے۔ یہ مجلسیں لاوارث نہیں ہیں، یہ جلوس لاوارث نہیں ہے، خدا نے اس مجلسوں کے وارث کو غیب کے پردے میں سنبھال کر، جب تک اس کی نگاہ غیبت میں موجود ہے ہم زندہ ہیں۔ جس دن اس نے اپنی نگاہ غیبت ہم سے پھیر لی، دنیا ہمیں جوتیوں میں بانٹ دے گی، ٹھوکروں میں رکھ دے گی، ہمیں مسل دے گی۔ ہمارا وجود اگر زندہ ہے تو وقت کے امام کے وجود کی برکت سے زندہ ہے، اس لیے اس کا حق ادا کر دیا کرو۔ جب آیا کرو عزا خانے میں تو یہ سوچ کے آیا کرو کہ ایک امام زندہ ہے، جو امام خون حسین کا وارث ہے۔ ہم کسی اور کو پرسہ دینے نہیں جا رہے ہیں، ہم وقت کے امام کو پرسہ دیں۔ جب یہ خیال آ جائے گا کہ وقت کے امام کو پرسہ دینے جا رہے ہیں تو پھر مجلسیں اپنی اس شان پر باقی رہیں گی کہ ہاں امامت ہے۔ کتنی محبت تھی ان عزاداری کی اور اس مجلسوں سے۔ کسی نے چوتھے امام سے آ کے کہا کہ مولا میرے گھر میں شادی ہے، آئیے میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا بھائی ہم نے واقع کربلا کے بعد کسی خوشی کو منہ نہیں لگایا ہے، ہم کوئی خوشی آل محمد نہیں اپنانا چاہتے ہیں۔ کوئی خوشی ملی بھی جو کربلا کے بعد ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی شادی میں جائیں۔ کسی چاہنے والے نے کہا کہ پہلے تم علی اکبر کی مجلس کر لو، پھر امام تمہاری مجلس میں، تم شادی میں آ جائیں گے۔ لو عزاداروں مجلس کا اعلان کر دیا گیا۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے آپ کے آقا کی مجلس ہو جائے، کربلا والوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ لو عزاداروں کربلا والوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے مجلس منعقد ہوئی۔ امام وقت آ کے بیٹھ گئے، صدر مجلس میں بٹھایا گیا۔ جب مجلس اپنے شباب کو پہنچی، مصاحب کا آغاز ہوا۔ نہیں معلوم لوگوں کو کہ امام کہاں ہے، لیکن جب مجلس ختم ہوئی تو دیکھا امام وہاں بیٹھے ہوئے جہاں عزاداروں نے جوتی اتاری ہے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم پنجے تک حاضر ہو گئے تھے۔ ارے میری جد ماجدہ فاطمہ مجلس میں موجود تھی، میں کیسے ان کے برابر بیٹھ جاتا؟ یہ عصمت کی نگاہیں ہیں جو معصومہ کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہم گناہگار ہیں بی بی، ہم سے حق مجلس ادا نہ ہوا۔ بانیان نے جو کر سکتے تھے کیا، ذاکر جو پڑھ سکتا تھا پڑھا۔ بی بی ہماری مائیں اور بہنیں آنسوں کے نظرانہ دے سکتی تھی، وہ ہم نے دیا۔ مولا تہی دامن ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، صرف آنسوؤں کا نظرانہ ہے۔ مولا اسے بارگاہ میں قبول کر دیجیے گا، ہم سے خطائیں ضرور ہوئی ہوں گی، مولا ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ مولا ہم نے عزاداری کی ہے، مولا ہم یہ آج یہاں کی آخری مجلس پڑھ رہے ہیں، مولا اگر اس درمیان کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ جو ہم ذکر آل محمد کر سکے، ہمارے پاس تو پاکیزہ آنکھ نکھے جس پر حسین اس کو رو سکے۔ عزاداروں لیکن ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ رومال فاطمہ زہرا کی زینت بن جاتے ہیں۔ جب مجلس ہوتی ہے روایت کہتی ہے فاطمہ زہرا بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑ دیتی ہے، شام جاتی ہے، ایک 4 برس کی بچی کے بازو کو تھامتی ہے اور مجلسوں میں آتی ہے۔ عزاداروں روایت کی لفظ یہ ہے کہ جب شہزادی سکینہ مجلس میں آتی ہے اور کچھ لوگوں کو دیکھتی ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ذاکر کو دیکھ رہے ہیں، مصائب کو سن رہے ہیں، تو بی بی پوچھتی ہے، شہزادی پوچھتی ہے دادی اماں کیا یہ میرے بابا کا چاہنے والا نہیں ہے؟ اللہ رے فاطمہ کی عظمت پہ ہزاروں لاکھوں سلام، ہائے فاطمہ کی حسن ضبط پہ ہزاروں لاکھوں سلام۔ فاطمہ فرماتی ہے بیٹی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ دل سے تیرے بابا پہ رو رہا ہے، میرے آقا پہ رو رہا، میرے بابا پہ رو رہا ہے۔ اور شہزادی فرماتی ہے ماں اے جد ماجدہ کاش یہ رونے والے کربلا میں ہوتے، جد ماجدہ کاش یہ رونے والے کربلا میں ہوتے۔ ارے دیکھتے میرا بابا علی اصغر کے لیے کیسے
سے پانی مانگ رہا تھا، کاش یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میرا چچا کیسے قتل کیا جا رہا تھا، کاش یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرے علی اکبر کو بچا لیتے۔ لو عزادارو، یہ تمنا ہے اس چھوٹی سی بچی کی جس کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ اونٹ کی پشت ایسے باندھی گئی تھی جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا نا جسم چھلتا جاتا تھا۔ لو عزادارو، سکینہ قید خانے میں پہنچ گئی۔ سنیں گے عزادارو، قید خانے میں سکینہ ہے۔ روایت کی جب لفظیں یہ ہے وہ قید خانہ جس میں رات کو شبنم گرتی ہے اور دن میں تمازت آفتاب آتی ہے۔ روز جناب سکینہ زندان کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی اور جو پرندے جاتے تھے صبح میں انہیں بھی دیکھتی تھی، جب پلٹ کے آتے تھے انہیں بھی دیکھتی تھی، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ بتا یہ پرندے صبح کہاں گئے تھے؟ کہا روزی کی تلاش میں گئے تھے۔ کہا یہ واپس کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے وطن پہ جا رہے ہیں۔ شہزادی سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے؟ پھوپھی اماں ہمیں نانا کا روزہ کب نصیب ہوگا؟ ہم مدینے کب جائیں گے؟ ہاں کتنی تمنا تھی بی بی کو مدینے سے۔ ایک روایت کی لفظیں یہ بھی ہے کہ کسی نے پوچھا سکینہ تمہیں کس چیز سے خوف ہوتا ہے؟ کہا مجھے تاریکی سے ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ہائے وہ بچی جو زندان کی تاریکی میں ڈر ڈر کے کبھی بھیا سے لپٹتی تھی، کبھی ماں سے لپٹتی تھی، ایک دن خواب دیکھ لیا، ارے بابا تو خواب میں دیکھا، بچی مچل گئی، بابا کو یاد کرنے لگی، رونے کی آواز حاکم کے محل تک پہنچی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسین کی یتیمہ تڑپ گئی، حسین کی چاہنے والی سکینہ تڑپ گئی، بابا کو خواب میں دیکھ لیا۔ سنیں گے عزادارو، حاکم نے حسین کا کٹا ہوا سر ایک طباق میں رکھ کے رومال سے ڈھک کے، رومال سے پوچھ سے ڈھک کے بھیج دیا، لو سکینہ کو دے دو شاید سکون مل جائے۔ اللہ اکبر، ارے 4 برس کی بچی باپ کا کٹا ہوا سر ہے، ارے طالب نے تحفے میں بھیج دیا۔ سکینہ دے سرے حسین کو لیا، رخسارے پہ رخسارے رکھ دیا، بابا طالب نے تمہار چھپارے بابا، بابا آپ نے گوشوارے بڑی محبت سے پہنائے تھے، اس زور سے کھینچے بابا کانوں میں آج تک خون بہرا ہے، بابا بابا اونٹ کی ننگی پل سے باندھ آ گیا، بابا جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا سکینہ زخمی ہوتی جاتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا جو میں نے ختم کی دعا۔ جناب سکینہ کے بین مکمل ہوئے، ایک مرتبہ ہے سرد کھینچی، ایک ہچکی سکینہ نے لی، سید سجاد جھکے، اب جو نفس پہ ہاتھ رکھا آوازی انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں میری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لو عزادارو، حاکم نے کفن بھیجا، سید سجاد نے بنا کر دیا، غسل دیا گیا۔ ایک روایت کے بموجب غسل آئی، اب جو غسل میں دینا شروع کر دی ہے، چیخ مار کے غسل خانے سے باہر آ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے زینب کے پاس بیٹھ کے کہتی بی بی اتنا بتا دے اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ ارے ان کے جسم سے کردہ جدا نہیں ہوتا ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، ایک سالہ تو نے انصاف نہ کیا، ہمارے محمد کو بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، یہ تو اونٹ کی پشت سے باندھ دی گئی تھی، اس لیے کردہ جسم میں بے وقت ہو گیا ہے۔ لو عزادارو، غسل دیا گیا، سید سجاد نے اپنی شام غریبہ کی جلی ہوئی رضا میں جناب سکینہ کو لپیٹا۔ 4 برس کی بہنہ کا جنازہ 22 برس کے کڑیل جوان کے ہاتھوں میں ہے۔ ارے تادیر سید سجاد سکینہ کے جنازے کو دیکھے سوچتے رہے کیسے تاریکی قبر کے حوالے کروں۔ ارے بی بی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے کہ 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اے سجاد لاؤ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ مجھے دے دو۔ سجاد سے سکینہ
تھی رخساروں پہ تماشوں کے نشانہ تھے بابا، جب آپ نے دی تھی کانوں میں گوشوارے تھے بابا، بابا جب آپ نے دی تھی سکینہ زخمی نہیں تھی بابا، سجاد اتنا مجبور تھا، بہن کے تماچوں، بہن کو تماچوں سے بچا نہ سکا، بہن کو ظالم کے جھڑکیوں سے بچا نہ سکا، اے بابا سجاد رحمت فرما، معبود الناس مکرم علیہ حضرت زہرا اپنے جگہ فرما، معبود ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں سنت قبولیت عطا فرما، بانیان العزا کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسی طرح سے عزادارین مظلوم کو عزاداری کرنے کی توفیق میں فرما، مالک واسطہ محمد آل محمد کے جہاں جہاں محبان آل محمد ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، معبود واسطہ محمد آل محمد کا مومنین اکرام کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، جو مومنین وبائی امراض میں مبتلا ہے معبود واسطہ محمد آل محمد کو مومنین کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرما، معبود واسطہ محمد آل محمد کا حاضرین کی جائز دعاؤں کو پوری فرما، معبود واسطہ محمد آل محمد کا اس اقتصادی پریشانی کے دور میں مومنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، معبود واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین حج زیارات کے مشتاق ہیں ان کے اشتیاق کو قبول فرما، جو مومنین عراق زیارات کے لیے نکل چکے ہیں معبود ان عزاداروں کی حفاظت فرما، گروہ داعش کا خاتمہ فرما، دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، قائد اسلامی کی حفاظت فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، فوج حسینی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی حفاظت فرما، معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، معبود اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آواز بتا دے۔ اب حضرات سے گزارش کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر